मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात खुशियां मना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत पुशमुर्दगी का शिकार है। वहाँ पर आपको गम के साए गहरे होते हुए नजर आते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। सवाल बड़ा ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम केसों से बरी होने के बाद किस किस्म का बयानिया लेकर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन विद तलत हुसैन इलेक्शन स्पेशल। आज हम बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया क्या हो सकता है। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको एक्सपर्ट्स की राय भी देंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तमाम बयानिए की तारीख क्या है, और इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्ते रास्त और उनके पुराने साथी इरफान सिद्दीकी से खुसूसी इंटरव्यू भी हमने कंडक्ट किया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। हम आपको ये बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब मुकम्मल तौर पर फ्री हैं उन तमाम केसेस के बर्डन से जिन्होंने उनकी सियासत को डिफ़ाइन किया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस से वो बरी हो गए हैं, एवन फील्ड रेफरेंस से वो बरी हो गए हैं, फ्लैगशिप रेफरेंस से वो बरी हो गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जब ये केसेस चल रहे थे, जब इनका आगाज़ हुआ, तो उस वक्त इनके मुखालिफिन का जोश व जज्बा क्या था। वो ऐसे कर रहे थे कि जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर सियासत से फारिग हो गए हैं। जो न्यूट्रल तज्जिया निगार थे उनका भी ख्याल ये था कि जब रियासत और सियासत मिल जाती है, जब अदालत उसको इंडोर्स कर सकती है और जब सहाफ़त एक बांदी के तौर पर काम कर रही होती है, तो ये बहुत बड़ा कम्बिनेशन है। ऐन मुमकिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस ना आ पाएँ। आपको ज़रा दिन वो याद करवाते हैं जब नवाज शरीफ को सियासत से निकालने के लिए अदालत का सहारा लिया गया था और सहाफ़त बांदी बढ़कर ऐसी रिपोर्टिंग कर रही थी। रिपोर्ट करने वाले का कसूर नहीं है, उस वक्त माहौल ही ऐसा बनाया गया था। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक आप नज़ारा देख रहे थे, जिसका अदालत भी शिकार बनी और फिर इस किस्म के हमें बयानात भी बेंच से जज साहिबान की तरफ से सुनाई देने लगे कि पनामा केस में ऐसा फैसला देंगे जो सदियों और याद रहेगा। फैसला भी याद यकीनन रहेगा, वो फैसला जो अब पलट चुका है, और जज साहबान भी याद रहेंगे जिन्होंने सदियों याद रखने वाले फैसले दिए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के गिर्द अब उनकी इलेक्शन की सियासत घूमेगी। हमने पहले एक्सपर्ट से पूछना चाहा और चंद एक लोगों से मैंने बात की। उनके हम आपको साउंड सुनवाते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है क्या। मैंने बात की सलीम साफ़ी से और उनसे पूछा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के बारे में उनका ख्याल क्या है। मेरे ख्याल में तो इस वक्त नवाज शरीफ का बयानिया कोई नहीं है, और आने वाले वक्त में पता नहीं वो इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त कोई बयानिया नज़र नहीं आता। नवाज शरीफ के बयानिए के इस वक्त ना होने के या उसमें कन्फ्यूजन होने की वजह फ़ौज से उनके ताल्लुकात है, क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने अपनी सारी सियासत का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारों पे खड़ा किया था, और अब उनकी पोजीशन ये है कि फ़ौज की क़यादत में तब्दीली और नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात की बेहतरी के बाद वो फ़ौज के बारे में उस बयानिए को नहीं ले चल सकते जो पिछले सालों में था। इसलिए नवाज शरीफ कन्फ्यूजन के शिकार नज़र आते हैं। जब मैंने समर अब्बास से पूछा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ का बयानिया क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है, ये मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ को खुद भी नहीं पता कि उनका बयानिया क्या है, क्योंकि इतनी एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है मियां नवाज शरीफ का कि कभी वो वोट को इज्जत दिलाने की बात करते हैं, कभी वो मुल्क में डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी वो एक मईशत ठीक करने की बात कर देते हैं, कभी वो मखसूस जजों और जर्नलों का एहतसाब करने की बात करते हैं, कभी जजों को सिर्फ शामिल रखते हैं, जर्नलों को निकाल देते हैं। तो उनका बयानिया बड़ा कंफ्यूज है। बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि मियां नवाज शरीफ ने कोई तकिया किया हुआ है, वो दिल में कोई बात रखे बैठे हैं जो उनके जहन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, ज़ुबान पे कुछ और आ रहा है। यही वजह है कि जब कोई बात दिल से नहीं निकलती तो वो अवाम के अंदर इतनी हाथ पजीराई उससे हासिल नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ अपने साथ जो कुछ भी हुआ 2017 से ऑनवर्ड, उसकी जिम्मेदारी वो 2 फौजी अफसरान पे डालते हैं, एक जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरी जो DGI थे, साबिक DGI जनरल फैज हमीद के ऊपर डालते हैं कि इन लोगों ने सारा कुछ किया मेरे साथ। और जाहिर है जब वो इनकी बात करते हैं तो अभी वो जुबान पे इनका जिक्र नहीं ला रहे, लेकिन दिल में तो इनकी वो बात मौजूद है, जिसका लंदन में उन्होंने एक बार इजहार कर भी दिया था। और दूसरा, वो कुछ जजों को इसका जिम्मेदार समझते हैं। वो कहते हैं कि नेक्सस था इनका आपस में, जिन्होंने मुझे, मेरी चलती हुई हुकूमत को रुखसत किया और घर भेज दिया और मुझे जेलों में डाल दिया।
میاں صاحب کا بیانیہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے، بیکاز وہ ایک ایسی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کبھی وہ اپنے ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی وہ اپنے ایک مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب ماضی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے پھر وہ اپنا مستقبل کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں، اپنے سے بیونڈ سوچنا چاہیے. اور پھر کبھی احتساب کی بات کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیزیں گزر گئیں ان کو بھلا کے پھر پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. سو ابھی تک جو میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے، اب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو ان کی ٹوٹل ایک جو بیانیہ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اور اگر فرض کریں کہ میاں صاحب یہ پوائنٹس نہیں سمجھتے اور اپنے ماضی کے بارے میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا اس کا احتساب ہونا چاہیے، تو پھر اگر وہ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے بیسک پرپز جو ہے وہ میرا خیال نہیں سمجھ رہے کہ ان کو واپس فیسیلیٹیشن کا مقصد کیا تھا. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ میاں صاحب کو سمجھنی چاہیے. یقیناً نواز شریف کو تمام باتیں سمجھنی چاہیے. منیب فاروق سے جب میں نے پوچھا کہ ان کے خیال کے مطابق نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے تو انہوں نے یہ بتایا. میرے نزدیک میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ان کے ساتھ ہوئی تمام تر زیادتیوں کے گرد گھوم رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں. میری جو ان سے ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کسی صورت بھی یہ چیز نہیں بھولنا چاہتے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا، ان کی صاحبزادی کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، خاص طور پر جو انہیں سب سے زیادہ دکھ ہے وہ اپنی اہلیہ کو آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ ہونے کا ہے، اور یہ چیز انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اور ان کا پورا بیانیہ بھی یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی بھرپائی کیسے ممکن ہے. میاں نواز شریف کی پوری سیاست، ہر چیز اسی کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں خلوت میں جلوت میں کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو پھر اس کو حساب دینا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کا کل بیانیہ اس کے ارد گرد ہے، اور وہ اس بات پر فرم بلیف رکھتے ہیں کہ جو کچھ کیا گیا عمران خان کو لانے کے لیے وہ سب ایکسپوز ہونا چاہیے. جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، دیکھیے میاں نواز شریف صاحب اس وقت ملک کے سب سے سینئر ترین سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، اور ان کے پاس بہت کچھ ہے جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ پاکستان میں سویلین سپیس بڑی تیزی سے ایروڈ ہوئی ہے، اور اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کو بڑا خود کو تحمل مزاجی کے ساتھ اور بڑا ریسٹرکٹ کر کے شاید آگے معاملات کو چلانا پڑے گا. بہت زیادہ بلیجرنس وہ شاید اب افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اسرٹ بھی کرتے ہیں، اپنا اختیار بھی استعمال کرنا جانتے ہیں کیونکہ تجربہ کار ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں انہیں بڑا پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے. اور جو اس وقت عام فہم بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے متعدد دفعہ ریکویسٹ بھی کی ہے، اور یہ بات پرسنل نالج میں بھی ہے میرے کہ میاں نواز شریف صاحب کو قائل کیا گیا ہے کہ آپ اب ذرا ایکسیلیٹر پر پاؤں کم رکھیے اور چیزوں کو، حالات کو مینج کر کے دیکھتے ہوئے آگے چلیے، خاص طور پر جو آج کل کے حالات ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کو گڈی احتیاط سے چلانی ہے، یہ منیب فاروق بتا رہے تھے کہ ان کی معلومات کے مطابق نواز شریف کو یہ بتایا گیا. اب یہ نواز شریف کے بیانیے کے بڑے بل پھیر ہیں، اور ہر بل اور ہر پھیر کا تعلق ان کی سیاست کے اندر اور ذاتی تجربات کے اندر جو بل اور پھیر آئے ہیں ان سے ہے. تو ہم ذرا آپ کو تاریخ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ شروع کیسے ہوا. پہلا جو بیانیہ تھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کیوں نکالا بیانیہ. اس کا بیان انہوں نے یہ دیا تھا: مجھے گھر بھیجا جا رہا ہے، آپ نے مجھے اسلام آباد بھجوایا اور اسلام آباد والوں نے مجھے گھر بھیجا ہے. کون سا کرپشن ہو گیا ادھر نواز شریف کے خلاف؟ کون سا بتاؤ، کون سا؟ یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے؟ کیا کرو گے پھر؟ بولو کیا کرو گے؟ اس فیصلے کو واپس کراؤ گے؟ کیوں نکالا مجھے؟ کیوں نکالا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ تو مجھے کیوں نکالا والا بیانیہ چل رہا تھا، بیچ میں ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ بھی آپ کو نظر آیا. 4 الفاظ ہوں گے ہمارے منشور کے: ووٹ کو عزت دینے کا مطلب ہے عوام کو عزت دو، عوام کے مینڈیٹ کو عزت دو. نواز شریف نے ہیومنلی جو بھی پاسبل تھا، انسانی طور پہ جو کچھ ایک انسان کے بس میں تھا، جو قربانیاں ایک انسان دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے وہ قربانی دی ہے.
اس کے بعد میاں محمد نواز شریف باہر چلے گئے، بیمار بھی ہوئے اور لندن میں جا کے انہوں نے قیام کیا۔ وہاں پر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بیانات دینے شروع کیے۔ آپ اس بیانیے کو لندن میں موجود بہادری بیانیہ کہہ سکتے ہیں۔ آج آپ فاصلے بلند کریں بھائی، بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اگر کوئی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ برائے کرم گھر بیٹھ جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پھر تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا، تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی، تھوڑی سی جرأت دکھانی ہوگی اور اٹھنا ہوگا اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، اپنا آپ بتانا ہوگا اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم ناانصافی، ظلم اور ٹرنی کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کسی قیمت میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں جیتتے۔ یہ جانتے بوجھتے وہ اپنا اس کی حمایت میں خام خواہ نکلیں، اور اس وقت بھی دیکھ لیں ثاقب نثار ریکارڈ میں ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے، باہر نہیں آنے دینا، اور ہم نے عمران خان کو لانا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض۔ اس کے بعد وہ تاریخی لمحہ تھا جب گجرانوالہ میں وہ خطاب فرما رہے تھے، ان کی دختر بھی اسٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، یہ ڈیجیٹل خطاب ہو رہا تھا اور اس میں انہوں نے بار بار جنرل باجوہ کے نام کی گردان کی اور احتسابی بیانیہ سامنے رکھا، جنرل باجوہ، جنرل فیض۔ یہ یاد رہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی بات نہیں ہے، جنرل فیض مکمل طاقت میں تھے اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے۔ باجوہ صاحب، حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو۔ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے۔ غدار کہنا ہے، ضرور کہیے۔ اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے۔ ہائی جیکر کہنا ہے، ضرور کہیے۔ نواز شریف کے اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے، ضرور کیجئے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں، ضرور بنائیے، لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ غریب کی روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے خاموشی رہی، بیچ میں یہ بھی ہوا کہ اسی جنرل باجوہ کو جس کو حساب دینا تھا ان کی جماعت نے ایکسٹینشن بھی دے دی۔ پھر عمران خان کے عدم اعتماد کے ذریعے طاقت سے نکالے جانے کے بعد نواز شریف نے گینگ آف 5 کا بیانیہ بنایا۔ گینگ آف 5 نے جو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے، یہ گینگ آف 5، اس گینگ آف 5 نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں تو حضور پچھلے 5-6 سالوں سے یہی مطالبہ کرتا آ رہا ہوں، میرے مطالبے میں کوئی آج تک فرق نہیں آیا اور کوئی چینج نہیں آیا۔ پہلے دن سے میں یہ مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہوں، آج بھی میرا یہی مطالبہ ہے۔ میں اپنے اصول پہ ڈٹا ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان اصولوں پہ ہم ڈٹے رہیں گے، پاکستان کی بہتری کے کچھ آثار ہمیں نظر آتے رہیں گے۔ ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، پھر کون خبر لے گا۔ پھر وطن واپسی سے کچھ ہفتے پہلے دوبارہ سے احتسابی بیانیے کو زندہ کیا۔ آپ یہ ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پاکستان کے اندر بڑی ہلچل مچ گئی۔ پھر بہت سارے ٹویٹ سامنے آئے اور فوکس مکمل طور پر ہٹ گیا۔ آپ اس کو
शहबाजी जमा नवाज शरीफ बयानिया कह सकते हैं, जिस तरह मुनीब भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने उनको कन्विंस किया। अब मईशत पहली और आखिरी तरजीह थी और यही बयानिया लेके नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान वापस आए और 21 अक्टूबर को वापस आने के बाद उन्होंने जब खिताब किया, कुछ माजी के किस्से वो बोले, लेकिन असल में जो पैगाम दिया वो ये था। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। अब जब सब लोग ये मुतमईन हो गए थे कि नवाज शरीफ इस डेवलपमेंट के मुस्तकबिल के हवाले से बयानिए के ऊपर जुड़ गए हैं, टिक गए हैं, तो कुछ दिन पहले उन्होंने दोबारा से एक कारगिल वाली फुलझड़ी छोड़ दी और कारगिल का एक बयानिया बनाकर एहतसाब जमा बहादुरी बयानिया की याद ताज़ा की। हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए, और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया, कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। और मैं जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है, जिनके लिए आज उस जमाने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई, जिनके लिए 50 रुपए की चीनी आज न जाने 150 रुपए की हो गई, उस जमाने की बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए के अंदर कितनी तब्दीलियां आई, और सियासत बुनियादी तौर पर हालात को भांपने का नाम है, लेकिन जिस बयानिए के साथ आपकी सियासत जुड़ी हुई हो उसको तब्दील करना बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, एहतसाबी बयानिया, बहादुरी वाला बयानिया, कारगिल वाला बयानिया, शहबाजी बयानिया, डेवलपमेंट का बयानिया, ये 5-6 बयानिए लेकर अब उस नुक्ते पर पहुँच गए हैं जहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए वो तैयार हैं और उनकी जमात का मैनिफेस्टो भी तहरीर हो रहा है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि मैं जब गया सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पास सेनेट सेक्रेटेरिएट में, उनके ऑफिस में, तो वहाँ पर मैंने उनसे क्या बातचीत की, क्योंकि सेनेटर साहब जो हैं नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी हैं और नवाज शरीफ का इन पर एतमाद भी है, और ये तहरीर कर रहे हैं वो अल्फाज जो नवाज शरीफ के बयानिए को हतमी शक्ल देगी। हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारी वहाँ पर बातचीत क्या हुई। इरफान सिद्दीकी साहब उस्ताद भी हैं, माहिर लिखारी भी हैं, लेकिन अब उनकी लिखत पढ़त का इम्तिहान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को वो हतमी शक्ल क्या देंगे। जब हमने उनसे बातचीत शुरू की तो पहला सवाल यही बनता था। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें वक्त दिया। तो नवाज शरीफ का क्या बयानिया है, हमें समझाएं तो सही। देखें, ये सवाल तो बड़ा मुख्तसर सा है ना, लेकिन इतना जवाब देने के लिए जो मुझे टाइम चाहिए वो शायद आप ना दे सकें। बयानिए में 2 चीज़ें बुनियादी हैं। एक तो ये है कि जो इस मुल्क के साथ होता रहा है पिछले 76 बरस में, उसका निशाना नवाज शरीफ तो बने, बहुत से दूसरे वज़ीर आज़म भी बने, सियासी जमातें भी बनी,
سب سے زیادہ جو بنے ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ارد گرد جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ کہاں پہنچ کے، ہم انہی حرکتوں کی وجہ سے یہاں کھڑے۔ ایک بیانیے کا حصہ تو یہ ہے کہ یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی حساب کون دے گا، کیا کرے گا۔ جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کے ایکشنز کو اگر دیکھا جائے 90 سے لے کے آج تک، تو ان کے جو تینوں ادوار ہیں ان میں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، ارریسپیکٹیو آف ریٹرک اور دوسری باتیں، کہ اس نے عمل کیا، کام کیا۔ پاکستان میں اگر آپ کو کچھ بھی نظر آتا ہے، انفراسٹرکچر نظر آتا ہے، بندرگاہیں نظر آتی ہیں، ہوائی اڈے نظر آتے ہیں، موٹر ویز نظر آتی ہیں، بجلی کے کارخانے نظر آتے ہیں، انویسٹمنٹ نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نواز شریف کے بیانیے کا حصہ ہے۔ وہ بیانیہ جو شاید بیان نہیں ہوتا لیکن ایکشن میں ضرور آتا ہے۔ لیکن بیان آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اپنے پروجیکٹس کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہیں ان کے بیانیے میں۔ لیکن پہلی چیز کو آپ زیادہ بیان نہیں کرتے، تسلسل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ نقاد جی کہتے ہیں کہ فلپ فلاپ ہے آپ کا بہت زیادہ، آن اگین آف اگین، آج بیان دے دیا کرگل میں مجھے کیوں نکالا، پھر خاموشی ہو گئی۔ فلپ فلاپ ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ دیکھیں فلپ فلاپ آپ کو کسی حد تک محسوس ہوتا ہے جب میڈیا کی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس شخص کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو فیل نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنی لمبی افتاد بیتی ہے، 9 سال اس نے حکومت کی ہے، 10 سال وہ ملک سے باہر رہا ہے، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیوی مر گئی۔ اس کی جگہ بیٹھ کے اگر آپ سوچیں نا تو وہ سٹیٹ آف مائنڈ کو اگر آپ سٹڈی کریں، وہ اس سے نکلنا بھی چاہتا ہے، وہ آگے جانا بھی چاہتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا جو آپ فلپ فلاپ جسے کہہ رہے ہیں نا، تذبذب میں ہے نواز شریف؟ نہیں، تذبذب نہیں ہے۔ تذبذب نے کل انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اب بھی بیک برنر پہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بٹ اس کی شرط جو انہوں نے پہلے مینار پاکستان کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں اگر ریپیٹ ہوں گی تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو آپ یوں جانیے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم ان کو آپ ٹرائی کریں لوگوں کو، یا ان کو پھانسی چڑھائیں، یا ان کو قید و بند میں ڈالیں، یا ان کا محاسبہ کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جان تو لیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایڈمٹ کریں اور پھر آگے چلیں۔ آگے چلنے کے لیے نواز شریف کے پاس ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کام کرو، ترقی کے لیے کام کرو، لوگوں کے لیے کام کرو، یہی بیانیہ ہے۔ اچھا، اس پہ مجھے ڈرامے کی لائن یاد آ رہی ہے، مزاحیہ ڈرامہ ہوتا ہے، ان کے، کن کے، کون کے، مطلب آپ نام تو لیں۔ آپ فوج کی پاکستان کی سیاست کے اندر جو مداخلت ہے جنرل پرویز مشرف سے شروع کریں، اور اس کے بعد جتنے جرنیل آئے، راحیل شریف سمیت، جنرل باجوہ سمیت، اور تینوں کو ایک ستم ظریفیہ نواز شریف نے اپنے ہاتھ سے اپوائنٹ کیا، انہوں نے جو نظام کے ساتھ کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ نہیں ہو، نمبر 1، لیکن ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کس چیز کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، دوسری چیز وہ ہوتی ہے کہ ہم یہ آرزو تو کرتے رہیں، تمنا کرتے رہیں، خواب دیکھتے رہیں، تعبیر میں ڈھالنے کی نہ مجھ میں سکت ہے، نہ نظام میں سکت ہے، نہ کسی سیاسی جماعت میں سکت ہے۔ یہ ریئلٹیز ہیں آپ کے ملک کی۔ اس لیے آرزو کی حد تک تو آپ، خواب کی حد تک تو آپ قدغن نہ لگائیں نا۔ جب تعبیر کا مرحلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نام کیوں لیا؟ نام لے لیں تو گناہ ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ نہیں، آپ سے مراد میری میڈیا ہے۔ یعنی جب نام لیے جاتے ہیں تو جی نواز شریف کو کیا ہو گیا جی، نام لے لیے گجرانوالا۔ ایک ہی مطلب ہے، اس کو خود ہی خاموش ہو گیا۔ نہ لیے جائیں تو آپ جیسے لوگ کہتے ہیں جی نام کیوں نہیں لیتے، تو معاملہ یہ ہے کہ نام لیں یا نام نہ لیں، نام سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، باہر ریڑھی والا جو ہے نا گنیری بیچ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ ناموں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈکے چھپے نامعلوم لوگ نہیں ہیں۔ یہ بات وہی ہے کہ ایک شخص مشرف، پہلی دفعہ اس پہ مقدمہ چلا، آج تک ہم وہ مقدمہ پھر لگا ہوا ہے، آج تک ہم احتساب نہیں کر سکے، ایک دن کے لیے ہم اسے جیل نہیں بھیج سکے۔ یہ لوگ تو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ نواز شریف پرائم منسٹر تھے جب وہ ملک سے گئے تھے؟ وہ ملک کے گئے، چلے گئے۔ تو نواز شریف کی موجودگی میں وہ ملک سے گئے تو نواز شریف کی موجودگی میں اور بھی بہت کچھ ہوا۔ نواز شریف کی موجودگی میں جب ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منسوخ کی، شوکت عزیز صدیقی نے، تو وہ وہاں سے بیٹھ کے سیدھے اپنے گھر گئے، کسی نے نہیں پکڑا۔ آج ضمانت منسوخ ہو رہا ہے نواز شریف کی، باہر سے پکڑ لیں گے کھڑے ہو کے۔ تو اس لیے طلعت بھائی یہ جو معاملات ہیں اور مسائل ہیں ان کو ڈگ کرتے چلے جائیں۔ حقائق یہ ہیں کہ نواز شریف کو آج تک انہی چیزوں کی سزا مل رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو بھی سزائیں ملتی ہیں ایسی چیز کی۔ ہمارے نظام کے اندر ایک کجی ہے، ایک کمی ہے، ایک خرابی ہے، اور بڑی مدتوں سے ہے، 75-76 سال سے ہے۔ کب دور ہوگی اب آرزو کی جا سکتی ہے۔ تو پھر ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے، تو خام خواہ کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، وہ رکھنی چاہیے۔
لیکن اس کو آپ دل میں بھی قید کر کے رکھ سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو آرزو کو سامنے لے کے آتے ہیں بھلچڑی کی صورت میں, تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ نواز شریف کہیں پرانے والا نواز شریف تو نہیں ہو گیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. لندن میں بیٹھ کے انہوں نے بہت سارے بیانات ایسے دیے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو خام خواہ اس کے اوپر ایک بحث چھڑ جاتی ہے. تو اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ تمنا ہی رکھیں, عملی شکل میں ہمیں نظر نہیں آئے گی, جب آئے گی تو دیکھی جائے گی, اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو دس شوڈ بی لائک سنگولرلی فوکس ڈیولپمنٹ ڈریون بیانیہ. بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں کہ کارگل میں مجھے کیوں نکالا؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ایجنڈا جو بھی ہے آپ کا تعمیر و ترقی کا, لیکن یہ جو بات وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو رکنا چاہیے, وہ اس لیے کہ اس ایجنڈے پہ اثر انداز ہوتا ہے. جب اس کو آپ نے 2017 میں نکالا تو آپ کی سی پیک کہاں چلی گئی؟ یہ جو اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں چاہتے, آپ کو ناپسند ہے, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, گھر بھیج دو اور دوسرے کو لے آؤ, یہاں تک بات مکتی نہیں ہے نا, ختم نہیں ہوتی ہے نا. بس احترام انڈے بچے دیتی ہے. بالکل صحیح ہے, انڈے بچے بالکل دیتی ہے, لیکن کہنے سے, تاکید کرنے سے معاملات طے نہیں ہوں گے. آپ کو یہ بند باندھنے ہوں گے. دیکھیں اس کے اوپر آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ تو ہمارے پاس استطاعت نہیں. نہیں, یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کی تاریخ کے اندر ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں, اگر کسی کو کوئی کٹہرے میں لے کے آیا ہے تو وہ نواز شریف ہے نا. باقی تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے نا. اب زرداری صاحب تو کہتے تھے یہ باری پتھر ہم نہیں اٹھا سکتے, نواز شریف جانے اس کا کام جانے. ہم لے کے آئے نا, ہم نے عدالت بنائی, ہم نے سزا دلوائی, ہم نے اس کو اس انجام تک پہنچایا کہ وہ اپنے ملک نہیں آ سکے, ان کی ڈیتھ بھی بار ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کریڈٹ ایک مظلوم, بےکس, بیچارے, کمزور, نادار قسم کے وزیر اعظم کو آپ دے سکتے ہیں وہ تو دیں نا. یہ تو کوئی اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے مستقبل کے وزیر اعظم کے لیے. نہیں, اچھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹو بگن ود ایک کام تو آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمارے اندر ایک جمہوریت کی تھوڑی پختگی آئی ہے, یا فوج کے اندر یہ احساس آیا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے اندر مشرف کا ٹرائل جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے اس کا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک کارلا حاصل تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ ہم فوکس کر سکیں. اقدامات کیا کریں گے ان کو روکنے کے لیے؟ آپ نظارہ مینیفیسٹو بھی آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کی تحریر کے اوپر لوگوں کی بڑی توجہ ہوگی. ایک اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ایک جو اس کا لٹریری ٹچ ہے اس کی وجہ سے, اور دوسرا اس کے متن اور سبسٹنس کی وجہ سے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کریں گے, یا آپ کہیں گے کہ یہ بعد کی بات ہے؟ میں طلعت بھائی آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید میں نے نہیں کہی ہوگی اس سے پہلے. میں نے میاں صاحب کا جو دور دیکھا ہے 2014 سے 2013 سے 2017 تک, میں بہت قریب ان کے رہا ہوں. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کبھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. وہ اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ معاملات آگے چلتے رہیں. وہ پیچھے بھی 2 قدم چلا جاتا ہے دباؤ سے. آپ کو پتہ ہے جب پرویز رشید صاحب کا معاملہ آیا تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آتا ہے تو میں کھڑا ہو کے اسے سلام کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے کہتے ہیں اس کو نکال دو. میں باجوہ صاحب سے ملا جا کے, میں نے کہا جی یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ. میں نے یہ الفاظ کہے, میں نے کہا جی کہ آپ کو اگر وہ کہے کہ یہ جس نے ٹویٹ کیا ہے ریجیکٹڈ والا, اس کو نکال دیں, آپ کے کور کمانڈر ہے یا آپ کا جرنیل ہے جو بھی ہے, نکال دیں گے؟ کہنے لگے نہیں. حالانکہ وہ تو انہوں نے خود ہی کروایا تھا. میں نے کہا جی کہ اصرار کر کے کروایا, تو اپنے آپ کو کیسے نکالتے؟ میں نے کہا جی کہ وہ جو ہے وہ اس کا کور کمانڈر ہے, اس کا رفیق ہے, اس کو آپ کہتے ہیں نکال دیں. اس کو بھی نکال دیا, فاطمی کو کہیں جی نکال دیا, اس کو بھی نکال دیا. وہ آخر وقت تک چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو. لڑائی ادھر سے آتی ہے. یہ میں نے کم از کم 4-5 سال میں یہ دیکھا ہے. اس لیے یہ تاثر میرا خیال ہے ختم ہو جانا چاہیے کہ نواز شریف کی طرف سے تصادم کا آغاز ہوتا ہے یا وہ آگ بھڑکاتا ہے. ہاں یہ ضرور کہہ لیں کہ نواز شریف کا جو پیمانہ صبر ہے وہ شاید کچھ اور لوگوں سے تھوڑا ہے, چھوٹا ہے. وہ ایک سٹیج پہ پہنچ کے کہتا ہے جی کہ نو مور, باقی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آگے بھی آؤ, آگے بھی آؤ. وہ الگ بات ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نو مور نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ڈو مور. اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور حکم ہو. مثلا تمام تر معاملات کے باوجود مشرف کا تو چلیں آپ نے بتا دیا, اس کے اوپر کسی کی روک ٹوک نہیں تھی, طاقت میں تھا, اس کے ادارے نے اس کو باہر نکال دیا.
राहिल शरीफ का अपना बयान भी मौजूद है कि जी हमने निकलवाया उनको बाहर। लेकिन फिर जनरल बाजवा के हवाले से हमने देखा कि एक्सटेंशन भी नवाज शरीफ साहब के आशीर्वाद से दी गई और PDM की हुकूमत में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उनके भाई के बहुत अच्छे रहे। तो वो नो मोर वैसा एक मिथ ही है, नकाज ये कहते हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ फैमिली जो थी वो कहती है डू मोर, तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते हैं। नहीं देखें, जुज़वी तौर पे आप मेरी स्टेटमेंट की तस्दीक कर रहे हैं कि लड़ाई हमारी तरफ से नहीं होती, आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। जो अगला आप उसमें पैबंद लगा रहे हैं कि डू मोर या हम मज़ीद झुकते चले जाते हैं और कहते हैं जी कि जो तुसी होर चाहते हो वो भी कर लो, ये बात नहीं है। कम से कम नवाज़ शरीफ की हद तक तो बिल्कुल भी नहीं है। नवाज़ शरीफ एक एहतराम का रिश्ता चाहते हैं और वो फ़ौज की ज़रूरियात के मामले में बड़े हसास रहते हैं हमेशा। उन्होंने डार साहब को भी बार बार कहा जी कि इनकी तरफ से अगर कोई डिमांड आती है जस्टिफाइड है, उसमें कोई देर ना लगाएं। और आपको पता है जब बाजवा साहब हमें बताते होते थे कि डार साहब के साथ तो मसला था, वो डार साहब हमें पैसे नहीं देते थे। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ हमेशा उन्हें कायल करते थे कि इनकी ज़रूरियात को ना रोकें। ज़रब अज़ब के लिए जितना पैसा उन्होंने वो तो दिया, लेकिन उसके अलावा जो मांग रहे थे वो तो मतलब है कि होगा। वज़ीर ख़जाना की अपनी तरजीहात होंगी। मियाँ साहब बहरहाल ये चाहते थे, जब एटमी धमाकों का मरला आया तो आपको ये भी मालूम है कि आर्मी चीफ ने कहा जी कि कोई ज़रूरत नहीं। जहांगीर करामत ने कहा मत करें धमाके, फसी बुखारी ने कहा मत करें धमाके। सिर्फ आर्मी एयर फोर्स चीफ जो थे उनकी तरफ से उन्हें हमायत मिली और हमारे जो लीडिंग कैबिनेट मेंबर्स थे वो बाहर बैठे हुए थे कि नवाज शरीफ पागल हो गया है, क्या कर रहा है। तो डिफेंस के मामले में, कौमी सलामती के हवाले से नवाज शरीफ बहुत आगे बढ़ के इक़दाम करते हैं। इसको आप डू मोर कह लें या कुछ कह लें, लेकिन वो जो डिग्निटी ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या बालादस्ती आइन की, कानून की, उसमें वो सेंसिटिविटी का लेवल शायद उनका थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल आखिर में $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अब उनकी रेड लाइन विज़ावी मौजूदा आर्मी चीफ और आर्मी क़यादत कि वो क्या है? व्हाट इज़ दैट रेड लाइन नवाज शरीफ हैज़? देखिए, रेड लाइन्स तो मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ उनका तयन होता है। रेड लाइन है, लाइन्स इन सैंड थोड़ी है कि वक्त के मुताबिक वो तब्दील होती है। मैं आपको बताता हूँ, रेड लाइन्स ये है कि अभी इलेक्शन होने हैं, हुकूमत बननी है। नवाज शरीफ पार्टी का फ़ैसला है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मियाँ साहब ने अभी अपनी इंटेंशन ज़ाहिर नहीं की हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो 2017 28 जुलाई का जो दिन है उससे आगे उनकी एक सिंबॉलिक अहमियत बने और फिर ये कि एक शख्स चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता है। अपने आपको रिडीम भी करवाना है, ठीक है। लेकिन ये कि उनकी रेड लाइन हमेशा यही रही है कि पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर जहाँ तक आपकी मुशावरत है, जहाँ तक आपकी राय है, वो ज़रूर दें, डिक्टेशन ना दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसे काम ना करें जो हमारे इल्म में नहीं होते और हमें कोई बाहर से आके बताता है जी कि देखें साढ़े नाल की हो गया, और फिर बाद में मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि हाँ हमने इसलिए किया था ये काम। करगिल का हवाला। यस, तो यही रेड लाइन है कि जो भी आप एतमाद में लें एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, उस पर एतमाद करें, अपना एतमाद बिल्ड करें, और उससे पैरेलल एक जो जिसको मियाँ साहब ने ये भी कहा था, गिलानी साहब ने कहा था कि देयर इज़ ए स्टेट इन द स्टेट या कुछ इस तरह की बात की थी, और मियाँ साहब ने कहा था देयर इज़ ए स्टेट अबव द स्टेट। तो ये स्टेट अबव द स्टेट वाला जो इशू है ये रेड लाइन है। थैंक यू वेरी मच। हम ये कह सकते हैं कि सियासतदान जो कहता है, सियासतदान जो सुनता है, वो तमाम बयानिए सारी ज़िंदगी उसका पीछा करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब जो बयानियाँ लेके अवाम के पास जाएंगे वो वजह बन सकती है उनकी इलेक्शन में जीत या हार। तो मामला सिर्फ बयानिए के पीछा करने का नहीं है, सियासत को चलाने का भी है। देखते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तमाम बयानियों का निचोड़ अब इलेक्शन कैंपेन पर क्या करते हैं।